بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب یاد رکھنا۔ شہید حمید سیاہ کلی مرادی کی داستان زندگی آپ کی ہمسر کی زبانی۔ اکتوبر کے مہینے کا اتوار تھا جب میں 5 بجے یونیورسٹی سے گھر لوٹی۔ ابر آلود فضا تھی، کمرے کی لائٹ بند تھی۔ حمید ہیٹر کے قریب کمبل اوڑھے سو چکے تھے۔ میں آہستہ آہستہ باورچی خانے کی طرف گئی۔ ابھی کچھ نوالے کھانا کھایا تھا کہ وہ اٹھ گئے۔ مجھے آواز دی اور کہا، آپ کب پہنچیں خانم؟ کھانا کھا چکیں تو یہاں آئیے گا، آپ سے کام ہے۔ ان کے لہجے سے میں ماجرے کی تہ تک سب کچھ سمجھ گئی۔ مذاق میں کہا، کیا ہوا؟ پھر سے شام جانا چاہتے ہیں یا شاید سامردہ جانا چاہتے ہیں؟ جہاں بھی جانا چاہتے ہیں جائیں، ہم آپ سے گزر چکے ہیں۔ وہ ہنس پڑے اور بولے، سچ مچ میں جانا چاہتا ہوں۔ آج صبح اعلان کیا گیا کہ جو رضاکارانہ طور پر شام جانا چاہتے ہیں وہ ٹھہر جائیں۔ بہت سارے فوجی رک گئے۔ پھر سوال ہوا کہ کتنے لوگوں کے پاس پاسپورٹ ہے۔ میں نے اپنا ہاتھ کھڑا کر دیا۔ پھر سوال ہوا کہ کتنے افراد نے میڈیکل کورس کیا ہے۔ میں نے پھر سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ کتنے لوگوں کو توپ خانے کی مشینری کے ساتھ کام کرنا آتا ہے۔ اس مرتبہ بھی میں نے اپنا ہاتھ کھڑا کر دیا۔ میں نے کہا، پھر آپ سارا کام کر چکے ہیں، نیچے سے گزرنے کے لیے میرا قرآن رکھنا باقی ہے۔ بالآخر آپ کے ہاتھ کھڑا کرنے نے اپنا کام کر دکھایا۔ ویسے وہ لوگ جو پہلی مرتبہ گئے تھے کیا لوٹ آئے ہیں جو آپ لوگ جانا چاہتے ہیں؟ کمبل اٹھاتے ہوئے انہوں نے کہا، ہمیں جانا ہوگا۔ جب ہم فرنٹ لائن تک پہنچ کر جم جائیں گے تو وہ لوگ پلٹیں گے۔ کچھ مہینے پہلے ہم نے زیارت کے لیے ایک تعلیمی گروپ میں اپنا نام لکھوایا تھا۔ حمید کہتے تھے، پچھلی مرتبہ جب میں اکیلا کربلا گیا تھا تب آپ کے لیے عروسی چادر نہیں خرید سکا تھا۔ اس بار ہم ساتھ جائیں گے تو آپ اپنی پسند سے لے لیجئے گا۔ ہمارے پاسپورٹ ایکسپائر ہو چکے تھے۔ ہم کچھ دن نئے پاسپورٹ کے لیے دستاویزات جمع کروانے کے کام میں مصروف رہے۔ تمام کام مکمل ہو گئے لیکن ہمارے قرض کا بندوبست نہیں ہو سکا۔ ایسا لگتا تھا کہ قسمت میں حمید کا اسی پاسپورٹ سے بہن کے حرم کے دفاع کے لیے جانا لکھا تھا کہ جسے بھائی کی زیارت کے لیے لیا تھا۔ پہلے گروہ کو شام گئے 40 دن گزر چکے تھے۔ ہفتے کے دن حمید نے مجھے بتایا کہ ان لوگوں کی روانگی پیر کے دن ہے، یعنی صرف 2 دن بعد۔ میرا دل جس قدر بے چین اور پریشان تھا، حمید اتنا ہی پرسکون تھے۔ آئینے کے سامنے بال بناتے ہوئے بولے، فوجی لباس میں تصویر لینی ہوگی۔ گلی کے کونے پر موجود فوٹوگرافر کی دکان سے تصویر کھنچوانے جاتا ہوں، جلدی آ جاؤں گا۔ حمید گھر سے نکلے تو صحیح معنوں میں مجھے اس خبر کا ادراک ہوا۔ میں نے رونا شروع کر دیا۔ جتنی بھی کوشش کر دیکھی لیکن دل قابو میں نہیں تھا۔ حمید کا نہ ہونا ایک ڈراؤنا خواب تھا جس کے بارے میں ایک لمحے کے لیے بھی میں نہیں سوچ سکتی تھی۔ ایک طرف میرا ایمان تھا اور دوسری طرف میرے جذبات۔ میرے احساسات گلے میں پھندے کی مانند تھے کہ انہیں جانے نہیں دوں، ان سے ناراض ہو جاؤں، ان کا راستہ روک لوں، ضد پر اتر آؤں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ زندگی کی شروعات میں اپنے شوہر کو جانے دوں کہ وہ شہید ہو جائیں؟ یہ الجھنیں میری جان سے لگ گئی تھیں۔ میری نظروں کے آگے قیامت کا منظر تھا، جہاں میں امیر المومنین کے سامنے خالی ہاتھ کھڑی ہوں گی کہ دنیا میں بھی کچھ نہیں کیا، اور دوسری طرف اپنے شوہر کے جانے میں بھی رکاوٹ بن گئی۔ زمین و آسمان کے درمیان معلق تھی۔ بے اختیار میرے آنسو نکل رہے تھے۔ ہم دونوں کی حالت دیکھنے والی تھی۔ ایک تکلیف اور غم کا شکار اور دوسرا خوشی اور اشتیاق سے سرشار۔ اپنے دوستوں اور جاننے والوں میں سے چند لوگوں کو فون کیا کہ شاید وہ مجھے پرسکون کر سکیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ بعض کی باتوں نے میرے زخموں پر نمک چھڑکنے کا کام کیا۔ ان کی سمجھ بس اتنی تھی کہ کیونکہ حمید مجھ سے محبت نہیں کرتے، لہٰذا وہ شام جانے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا، ہم تمہاری جگہ ہوتے تو جانے نہیں دیتے، اگر تم سے محبت ہوگی تو وہ رک جائیں گے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ میں اور حمید واقعاً ایک دوسرے کے عاشق ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ میں بے چین تھی اور اپنے دل کو راضی نہیں کر پا رہی تھی، لیکن اس سب کے باوجود میں ان خواتین کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہتی تھی کہ جنہوں نے حق کی نصرت کی خاطر اپنے شوہروں کو جانے سے روک دیا تھا۔ میں بیوی زینب کے سامنے شرمندہ ہونا نہیں چاہتی تھی۔ آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ حمید لوٹ آئے۔ خوشی سے اپنی تصویریں مجھے دکھانے لگے۔ یہ آخری تصاویر تھیں جو فوٹوگرافر کے پاس کھنچوائی تھیں۔ فوجی لباس پہن کر تصویر دیکھی تو بہت مشکل سے اپنے جذبات پر قابو کیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے آنسوؤں کو دیکھیں۔
نہیں چاہتی تھی کہ جانے کے موقع پر ان کا دل دکھاؤں۔ میں نے کوشش کی کہ گہرے سانس لے کر ان کا آنسوؤں کا راستہ روک لوں جو میری آنکھوں کے پیچھے جمع ہو گئے تھے۔ حمید اور ان کی خوشی کی خاطر میں نے خود کو قربان کر دیا تھا، لیکن اپنی ظاہری حالت کو برقرار رکھنا اس وقت جب کہ دل خون کے آنسو رو رہا ہو نہایت عذاب کا باعث تھا۔ حمید نے میرے چہرے کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ روئی ہوں۔ اپنے مہربان ہاتھوں سے میری تھوڑی کو اوپر کیا اور پوچھا، عزیزم آپ روئی ہیں؟ ہمارا وعدہ تھا کہ آپ ہر مرحلے میں میرا ساتھ دیں گی، یہ آنسو میرے کام کو مشکل بنا دیں گے۔ میں نے کہا، کوئی خاص بات نہیں ہے، ٹیلی ویژن پر شہداء کے بارے میں پروگرام نشر کر رہے تھے، وہ مناظر دیکھ کر میرے آنسو نکل آئے۔ پھر میں نے مسکرا کر کہا، آپ کے انتخاب سے میں راضی ہوں حمید، اپنے والدین سے خداحافظی کرائیں، آپ 2 مہینے تک نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ انہیں بتایا نہ جائے۔ حمید نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ پرسکون رہیں گی اور روئیں گی نہیں، میں کوشش کروں گا کہ آدھے گھنٹے تک لوٹ آؤں۔ میں نے جواب دیا، ضروری نہیں ہے کہ جلدی واپس آ جائیں، کچھ گھنٹے اپنے والدین کے پاس رک جائیے گا۔ وہ 6 بجے چلے گئے۔ ان کا گھر سے نکلنا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو کچن میں مصروف کر لیا۔ بہت دیر سے واپس آئے، 11 بجے سے بھی دیر ہو چکی تھی۔ جب وہ لوٹے، پھپھو بہت دکھی ہو گئی تھی۔ وہ پہنچے تو میں نے پوچھا، خداحافظی کر چکے؟ کیا پھپھو بہت روئیں؟ آپ کے بابا نے کیا کہا؟ حمید نے ایک عجیب سے سکون کے ساتھ کہا، ماما نے کچھ نہیں کہا، صرف روتی رہیں۔ اس سے پہلے جب وہ کسی مشن پر جاتے تو معمولاً ہم ان کے والدین کو بتایا نہیں کرتے تھے۔ وہ بہت حیرت زدہ ہو گئے تھے، انہیں بالکل یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ حمید شام جانا چاہتے ہیں۔ اتوار کے دن میں یونیورسٹی نہیں گئی۔ حمید کام سے لوٹے تو کہا، آپ کے والدین سے بھی خداحافظی کرنے چلتے ہیں۔ ابھی ہم دروازے کے سامنے بائک سے اترے بھی نہ تھے کہ فون آیا اور اطلاع ملی کہ فی الوقت پرواز کینسل ہو چکی ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ میرے پر نکل آئے ہوں۔ حالت بہتر ہو گئی تھی۔ امی کے گھر پر میں نے سکون سے کھانا کھایا، جبکہ دسترخوان پر حمید صرف کھانے سے کھیل رہے تھے۔ جس وقت سے پرواز کینسل ہونے کی خبر موصول ہوئی تھی، وہ بہت دکھی ہو گئے تھے۔ امی میری طرح خوش تھیں اور ان کی پوری کوشش تھی کہ حمید مجھ سے محبت کی وجہ سے اپنے اس سفر کو منسوخ کر دیں۔ ان سے مذاق میں کہنے لگیں، ابھی تو تمہارا سفر کینسل ہو گیا ہے، لیکن جب بھی شام جانا چاہو پہلے تو ہماری بیٹی کو طلاق دے دینا اور پھر چلے جانا۔ حمید جو پرواز کینسل ہونے کے باعث نہایت افسردہ تھے، ہنس پڑے اور بولے، پہلی بات تو یہ کہ ہمارے جانے میں دیر سویر تو ہے، لیکن نہ جانا تو ممکن ہی نہیں، اور دوسری بات یہ کہ کیسے معلوم میں صحیح و سالم واپس نہیں لوٹوں گا۔ میں اس نئے شادی شدہ داماد کی مانند ہوں جو اپنی دلہن کو بطور امانت چھوڑ کر جہاد کے لیے جاتا ہے۔ ان سب کے ساتھ بیٹھے تمام باتیں سن رہی تھی۔ میں نے بابا سے کہا، سن رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ بہت خوب، میں خود زندہ سلامت یہاں بیٹھی ہوں۔ ایک کہتا ہے کہ طلاق دے دو اور دوسرا کہتا ہے کہ طلاق نہیں دوں گا، میں تو درمیان میں پھنس ہی گئی ہوں۔ پیر کے دن کام سے لوٹے تو اپنا فوجی لباس اتار کر بولے، خانم زحمت نہ ہو تو یہ بیجز ہٹا سکتی ہیں؟ ہم شام جانے والے ہیں، اس لیے فوجی بیجز ہمارے کالر اور شرٹ کے سینے پر نہیں ہونے چاہیے۔ اگر داعشی نشانیوں کی وجہ سے سمجھ جائیں گے کہ ہم ایرانی فوجی ہیں تو وہ کسی چیز پر بھی رحم نہیں کریں گے، یہاں تک کہ ہمارے جنازوں پر بھی نہیں۔ میں کپڑے لے کر کمرے میں چلی گئی، احتیاط کے ساتھ بیجز کو نکالا، پھر کچھ بار استری کی تاکہ سلائی کی جگہ واضح نہ ہو۔ بیجز کو ہٹا کے رکھ دیا اور حمید سے کہا، یہ سارے بیج یہیں پر رہیں گے، آپ وعدہ کریں کہ صحیح سالم واپس آئیں گے اور میں خود ان بیجز کو دوبارہ سے ان کی جگہ پر سی دوں گی۔ مجھ سے کپڑے لے کر کہا، بہت اچھے سے کام سی گئی ہیں آپ، اگر زحمت نہ ہو تو کالر کا بٹن بھی ذرا اوپر کو سی دیں۔ فوجی لباس کو بالکل گلے کے نیچے سے بند پہننا چاہیے۔ کالے دھاگے سے میں نے بٹن کو اوپر کی طرف ٹانک دیا۔ جب انہوں نے دیکھا تو بولے، کالے دھاگے سے کیوں کیا؟ یہ کام ہرے دھاگے سے کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا، حمید جان زیادہ پریشان نہ ہو، یہ بٹن کالر کے نیچے کا ہے، کپڑوں کے نیچے ہی رہے گا، نظر بھی نہیں آئے گا۔ حمید فوجی آداب، خاص طور پر فوجی لباس کے معاملے میں نہایت حساس تھے، اس لباس کے بارے میں ایک خاص احترام کے قائل تھے۔ مغرب کے بعد حمید کے بھائی ان سے خداحافظی کے لیے آئے۔ حسین آقا کے ساتھ شام جانے والے فوجیوں سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی۔ حمید نے اپنے بھائی کے لیے انار چھیلا،
لیکن آغا حسین نے کچھ نہیں کھایا۔ جب وہ جا چکے تو میں گھر کی صفائی کرنے لگی۔ طے تھا کہ آج رات امی ابو ساری بہنیں اور آغا سعید خدا حافظی کے لیے آئیں گے۔ ہم نے کیلے اور سیب خرید رکھے تھے۔ جس پلیٹ میں پھل ڈال کر رکھے تھے وہ بڑی تھی، اسی لیے مہمانوں کے لیے پھل کم معلوم ہو رہے تھے۔ حمید جب بھی پلیٹ کو دیکھتے تو کہتے، خانم میں جا کر 2-3 درجن کیلے لے آتا ہوں، یہ پھل کم پڑیں گے۔ میں نے کہا نہیں ٹھیک ہے، یقین کریں یہ بھی زیادہ ہو جائیں گے، کیونکہ پلیٹ بڑی ہے اسی لیے ایسا لگ رہا ہے۔ چند منٹ بعد انہوں نے دوبارہ اصرار کیا۔ حمید اس قدر مہمان نواز تھے کہ پھلوں کے کم پڑ جانے کے بارے میں پریشان نہ ہونا ان کے بس میں نہیں تھا۔ بالآخر ان کا تحمل ختم ہو گیا، کپڑے تبدیل کیے اور بولے، خانم مجھے اس قدر بے چینی ہو رہی ہے کہ دل میں اب درد ہونے لگا ہے، میں جا کر 2-3 درجن کیلے لا رہا ہوں۔ جب وہ واپس آئے تو میں اس سوچ میں پڑ گئی تھی کہ اتنے سارے کیلوں کا کیا کروں۔ پلیٹ کیلوں سے بھر چکی تھی۔ میرا اندازہ ٹھیک تھا، مہمان جا چکے تو بہت سارے کیلے بچ گئے تھے۔ حمید سے کہا، مرد مومن آپ تو 2-3 دن میں چلے جائیں گے، اتنے سارے کیلوں سے تو امام بارگاہ میں تبرک دیا جا سکتا ہے۔ اتنے سارے بچے ہوئے کیلے دیکھنے کے باوجود بھی حمید دستبردار نہ ہوئے۔ کہا، کوئی بات نہیں عزیزم، میں نے جان بوجھ کر زیادہ لیے تھے۔ اپنے بیگ میں ڈال کر اپنی امی کے گھر لے جائیے گا، اتنے دن آپ وہاں ٹھہریں گی تو 2-3 درجن سیب لے جائیے گا۔ برتن جمع کر رہی تھی کہ میری نظر ان بیجز پر پڑی جو باہر ہی رکھے ہوئے تھے۔ حمید کے نام والے بیج کو ہتھیلی میں لے کر دیکھا۔ حمید پرسکون انداز میں اپنے کاموں کو انجام دے رہے تھے، لیکن میں بالکل بھی خوش نہ تھی۔ رات کا سناٹا اور تنہائی کے درد نے میرے دل پر بسیرا کر لیا تھا۔ ہر لمحے حمید سے جدا ہو جانے کا احساس مجھے اذیت پہنچا رہا تھا۔ اس رات میں عجیب سے اسٹریس کا شکار تھی۔ کچھ بار نیند سے اٹھ گئی اور سیدھا کپڑوں کو دیکھنے لگی۔ رات کی تاریکی میں آنکھیں بند کیے حمید کے کپڑوں پر ہاتھ پھیرا تاکہ اطمینان ہو جائے بیجز کی جگہ پر سلائی کا کوئی نشان باقی تو نہیں۔ اپنے آپ کو دشمن کی جگہ پر رکھ کر سوچا کہ اگر وہ لباس پر ہاتھ پھیریں تو بیجز کی جگہ پر سلائی کو محسوس کر پائیں گے یا نہیں۔ کپڑوں کی خوشبو سونگھی اور آہستہ آہستہ رونے لگی۔ میرے دل کو چین و سکون نہ تھا۔ زیر لب قرآن پڑھنے لگی اور خدا سے دعا مانگنے لگی کہ وہ میرے حمید کی حفاظت کریں۔ منگل کے دن تنہائی کا احساس میرے لیے انتہائی وحشت ناک تھا۔ روز جمعہ کی غروب ہو جانے کی والی کیفیت تھی۔ دل بھی کاموں میں نہیں لگ رہا تھا۔ گھڑی کی سوئیوں کی آواز تنہا آواز تھی جو کانوں میں آ رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ کسی طرح گھڑی کی سوئیوں کو 2:30 بجے تک آگے بڑھا دوں تاکہ حمید جلدی سے گھر پہنچ جائیں، لیکن جیسے یہ سوئیاں بھی میرے ساتھ ضد پر آ گئی تھیں اور اپنی جگہ سے ہلتی بھی نہ تھیں۔ حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ دیر سے آئیں گے، لیکن کھانے کے لیے دسترخوان لگایا، پھول کی ایک شاخ دسترخوان کے بیچ میں رکھی، ازدواجی زندگی کی شروعات کو یاد کرنے لگی جو اتنی تیزی کے ساتھ گزر گئی۔ میں یقین نہیں کرنا چاہتی تھی کہ یہ حمید کے ہونے کے آخری دن ہیں۔ بار بار آنکھوں کو بند کر کے کھولتی تھی تاکہ یہ یقین کر سکوں کہ میری زندگی میں سب کچھ اپنی جگہ پر ہے۔ میری بے چینی بے وجہ ہے۔ یہ مشن بھی باقی سب کی طرح ہے، کچھ دنوں کی بے چینی اور دوری ہے، جس کے بعد جو باقی رہ جائے گا وہ خود حمید ہیں اور گھر واپس آ جائیں گے۔ میں خود کو تسلی دیتی، لیکن پھر کچھ ہی دیر بعد جیسے میرے اندر کوئی پکار کر کہتا کہ یہ روانگی واپسی کے بغیر ہے۔ میں چاہتی تھی کہ جب تک حمید موجود نہیں ہے میں جی بھر کر رو لوں، لیکن میرے آنسو تھمنے والے ہی نہ تھے۔ حمید اس دن بہت دیر سے آئے، تقریباً رات ہو چکی تھی۔ فوجی لباس پہنے ہوئے تھے۔ مشن پر جانے سے پہلے تمام فوجی مشقوں کے لیے گئے تھے۔ حمید اپنا تمام تر ذاتی سامان لے آئے تھے، جیسے انہیں الہام ہو گیا ہو۔ انہوں نے ایسا پہلے کبھی نہیں کیا تھا، حالانکہ چند مہینوں پر مشتمل کورسز کے لیے وہ بہت بار جا چکے تھے۔ یہ پہلی بار تھا کہ اپنے استعمال کی ساری چیزیں اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ میں نے پوچھا، اتنی زیادہ دیر کیوں کر دی؟ یہ اپنے ساتھ کیا لے کر آئے ہیں؟ یہ کیا کیا آپ لے جائیں گے اور پھر لوٹ آئیں گے؟ پھر سارا سامان جمع کر کے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ سامان کو بیجز کے ساتھ رکھ کر بولے، خانم مطمئن رہیں کہ پھر بریگیڈ واپس نہیں لوٹوں گا۔ میں خواب زیادہ نہیں دیکھتا، لیکن ایک ہی خواب چند بار سے دیکھ رہا ہوں، اور وہ یہ خواب کہ میں ایک جگہ پر موجود دفاع کر رہا ہوں جب مگرمچھوں نے مجھے گھیر کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، لیکن میں آخر تک وہیں جم کے کھڑا رہا ہوں۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس خواب کی تعبیر وہی بی بی زینب کے حرم کا دفاع ہے۔ اس خواب کے بارے میں
انہوں نے مجھے پہلے بھی بتایا تھا۔ حمید کا چہرہ تھکا ہوا لیکن آنکھیں شوق سے بھرپور تھیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان کی آنکھیں آسمانی ہوتی جا رہی تھیں۔ میں نے کہا، کچھ ہوا ہے کیا؟ آپ کی آنکھیں بتا رہی ہے کہ بہت جلد جانے والے ہیں۔ روانگی کب ہے آپ کی؟ مجھ سے نگاہیں چرا کر کمرے کی جانب چلے گئے تاکہ کپڑے تبدیل کر سکیں۔ کہنے لگے، کپڑے دھو لیتا ہوں، کبھی امکان ہے کہ ہماری روانگی جمعرات کو ہوگی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میرا دل ٹوٹ گیا۔ پرواز کینسل ہونے کے بعد 1-2 دن میں نے سکون کا سانس لیا تھا، لیکن ان کے جانے کی خبر نے مجھے پھر سے بے تاب کر دیا تھا۔ چھلے ہوئے آلو بیسن میں دھونے کے لیے ڈالے اور پھر کمرے میں چلی گئی۔ سخت لمحات تھے۔ ایک طرف میں چاہتی تھی کہ حمید کے پاس ہوں تاکہ میں جی بھر کر انہیں دیکھ سکوں، اور دوسری جانب دل کرتا تھا کہ وہ نہ ہوں تاکہ تنہائی میں ان کے نہ ہونے پر دل کھول کر رو سکوں۔ بہت مشکل سے انہیں منایا کہ ان کے کپڑے میں خود دھوؤں گی۔ ان کے کپڑوں کو ہاتھ میں لیتے ہوئے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ حمید سے نظریں بچا کر بہت روئی۔ کپڑے دھلنا ختم ہوئے تو انہوں ہیٹر کے سامنے پھیلا دیا تاکہ تیزی سے خشک ہو سکیں۔ پھر کھانا پکانا شروع کیا۔ آلوؤں کو کڑھائی میں ڈالا۔ چمچہ چلانے کے ساتھ ساتھ میرے تمام وجود میں گویا ایک ہلچل مچی تھی۔ میری طرح حمید کی حالت بھی کچھ ٹھیک نہ تھی۔ کچھ بولتے نہیں تھے، لیکن اس خاموشی میں دنیا کے برابر الفاظ تھے۔ وہ اپنے راستے کا انتخاب کر چکے تھے، لیکن کیا ایسا ہو سکتا تھا کہ کسی عاشق کے دل کو پرسکون کیا جائے؟ ہم ایک دوسرے سے دور رہنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ دونوں ہی جانتے تھے کہ یہ جدائی ہمارے لیے کس قدر سخت اور ناقابل تحمل ہوگی۔ انہوں نے کچھ لوگوں کو فون کیا اور ان سے معذرت خواہی کی۔ یہ معذرت خواہی اور ادھورے کاموں کو جلدی جلدی اختتام تک پہنچانا بغیر واپسی کے سفر کی نوید سنا رہا تھا۔ میرے عاشق دل کے لیے کوئی مرہم میسر نہ تھا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ حمید کچن میں آ کر اسٹول پر بیٹھ گئے۔ حالانکہ کھانا بنانے میں مصروف تھی، لیکن خود پر ان کی مرکوز نگاہوں کو اچھی طرح محسوس کر سکتی تھی۔ میں کوشش کر رہی تھی کہ ان کے سامنے رو نہ پڑوں اور خود کو نارمل ظاہر کروں، لیکن جب وہ قریب آ کر کھڑے ہو گئے اور ہم دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ملیں تو میں ضبط نہ کر سکی۔ میرے رو پڑنے سے حمید کے آنسو بھی بہنے لگے۔ میرا ہاتھ پکڑ لیا اور آنسو کو صاف کرتے ہوئے لرزتی آواز سے حمید نے کہا، فرزانہ، آپ نے میرے دل کو لرزا دیا، لیکن ایمان میں لرزش نہیں لا سکتی۔ ان کا یہ جملہ کہنا تھا کہ میں ٹھٹک گئی۔ دل میں سوچا، فرزانہ یہ کیا کر رہی ہو؟ تم تو لعنت شدہ خواتین کی فہرست میں شامل نہیں ہونا چاہتی، پھر اپنے شوہر کے دل میں لرزش کیوں پیدا کر رہی ہو؟ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آہستہ سے اپنے ہاتھ کو ان کے ہاتھ سے کھینچا اور کہا، حمید بہت مشکل ہے۔ میرا دن آپ کے بغیر رات نہیں ہوتا، لیکن میں شیطان کی مددگار نہیں بننا چاہتی۔ آپ کو امام زمانہ کے سپرد کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ ہم سب کی عاقبت بخیر ہو۔ ایک مسکراہٹ ان کے لبوں پر پھیل گئی، ایسی مسکراہٹ جو میرے دل کا مرہم تھی۔ کاش میں اس مسکراہٹ کو فریم کروا کر دیوار پر لٹکا سکتی اور ہمیشہ اسے دیکھتی تاکہ میرے ایمان آنے والے دنوں کی سختی کے باعث متزلزل نہ ہونے پائے۔ ان جملوں نے حمید کو پورا سکون کرنے کے ساتھ میرے وجود میں برپا طوفان کو بھی ساحل تک پہنچا دیا۔ انہوں نے کہا، آپ بھول گئیں کیا کہ میری زندگی کے بہترین دن آپ نے میری شہادت کے لیے دعا کی تھی؟ میں نے سوال کیا، وہ کس طرح؟ آپ کے ساتھ گزارے ہوئے تمام دن خوبصورت ہیں، پھر آپ کی مراد کون سا دن ہے؟ انہوں نے کہا، یاد ہے نکاح کے وقت میں نے کہا تھا آپ دعا کریں کہ میری خواہش پوری ہو جائے۔ میں نے اسی جگہ خدا سے دعا مانگی تھی کہ جلد شہادت کو پا سکوں، اور آپ نے بھی دعا کی تھی کہ میری جو بھی دعا ہے قبول ہو جائے۔ گاڑی میں بیٹھے شخص کی مانند میرا ذہن پرواز کرتا ہوا نکاح کے لمحات تک پہنچ گیا۔ وہ دن جب حمید اپنا شناختی کارڈ بھول آئے تھے، بہت دیر سے پہنچے تھے اور اب بہت جلدی جانا چاہتے تھے۔ مجھے خوش ہونا چاہیے تھا یا پھر اداس؟ ان کے نہ ہونے کے لیے میں نے دعا کی تھی یا پھر جدائی اور ان کے آسمانی ہو جانے کی دعا مانگی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔